نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، علم رمل کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو ہے شکل جس کا ذکر کرتا چلوں۔ شکل نمبر ہے 13، 8، 9، 10، 11، 12 اور 1، 13۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز خالصتاً آپ دوستوں تک پہنچا دی جائے۔ خواص لکھتا جاؤں۔ اس کا برج ہے عقرب۔ کیمرے کے اندر دیکھ کے لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ستارہ اس کا بنے گا اس کے لحاظ سے مریخ، کیونکہ عقرب کا ستارہ مریخ ہوتا ہے۔ اور یہ نحس ہے۔ اب یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، اس لیے یہ منقلب ہے شکل۔ حالت اس کی کیا ہے؟ یہ زندہ شکل ہے، زندہ شکل ہے۔ اب شکل اس کی ہوگی فربا آنکھیں، لمبا قد، فربا سینہ، گول چہرہ۔ مزاج مسخرہ پن ہوگا اس شکل والے بندے کے۔ شکی ہوگا، بیوی پہ، دوسروں پہ، مطلب ہے کہ دوستوں پہ شک کرے گا۔ بیماریاں، دانتوں کی بیماریاں، جریان خون یعنی خون بہایا جائے گا باڈی سے، ایک چیز ہو گئی۔ ایسے جن سے کہ اس کا مطلب اب دیکھا جائے تو خون ضائع ہو، آپریشن وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چنبل بھی اس کی بیماریوں میں آئے گی، چنبل، سورائسس۔ اب اس کے جو صدقات ہوں گے وہ ہوں گے گندم، مسور کی دال، مرغی کی کلیجی وغیرہ۔ دن اس کا منگل ہے، دن اس کا منگل ہے۔ حجام اس کا پیشہ ہے سب سے بڑا، حجام۔ جراح یعنی یہ چیر پھاڑ کرنے والے وہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ٹارچر کرنے والے، جس طرح کے پولیس۔ اور اس کے علاوہ اگلی ہم بات کریں تو جنگجو، اس طرح کے پیشے، یعنی جو خون بہا جن میں ہوتا ہے وہ والے پیشے ہوں گے۔ اب ہم اس شکل کے بارے میں تھوڑی بات کرتے چلیں کہ یہ کس گھر میں آئے گی، تو اس کے کیا خواص ہوں گے، اور کس گھر میں اس کے اوپر ہمارا کیا حکم لگے گا۔ اگر یہ پہلے گھر کے اندر ہماری شکل آ جاتی ہے، ستاروں کی پکڑ ہے بندے پر، تالے سائل جو وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر دوسری شکل میں آ جاتی ہے دوسرے خانے میں تو مال ملنے کی امید ہے، لیکن منقلب ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کا ذریعہ روزگار ہے، اس میں پریشانیوں کا باعث ہوگا، معاملہ پریشانیوں کا باعث ہوگا، ہر چیز اچھی نہیں ہوگی، کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، امید ہے کبھی تنخواہ دار بندہ ہے تو اس کی تنخواہ کبھی آئے گی، کبھی لیٹ آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، اس طرح کے معاملے میں۔ تیسرا خانہ ہے تو بہن بھائیوں سے لڑائی، یعنی تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ چوتھے گھر میں یہ شکل آ جائے گی تو گھر یا دکان میں بد امنی، سکون نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، گھر پہ بیٹھنے والے کو سکون نہیں آئے گا، ایک تلخی سی لگے گی۔
اور اگر یہ 5ویں گھر میں آ جاتی ہے، اولاد یا معشوق سے آپ کو فائدہ، خوشی ملے گی، لیکن وہ جائز خوشی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ اب 6 گھر میں ہمارے میں آ جاتی ہے، چھٹا کیونکہ بیت المرض ہے، مریض ٹھیک ہو کر بیمار ہو جائے گا، آپ کا مریض ٹھیک ہوگا لیکن وہ دوبارہ بیمار ہو جانے کی دلیل ہے۔ اگر یہ 7ویں گھر میں آ جاتی ہے تو نکاح کی دلیل ہے، نکاح ہو جائے گا عورت سے، لیکن وہ عورت آپ کو سکھ نہیں دے پائے گی، کبھی اپنے گھر کبھی ماں باپ کے گھر، مطلب وہ سکھ میں نہیں رہے گی، مکمل وہ قیام نہیں کرے گی۔ اگر اسی طرح یہ 8ویں گھر کے اندر شکل آ جاتی ہے تو لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے، گھر میں باہر دوستوں کے ساتھ بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض ادا ہو جاتا ہے، یہ شکل یہاں پہ آ جائے تو قرض ادا ہو جائے گا آپ کا۔ 9ویں گھر میں یہ شکل آ جائے، اب اگر مطلب اس گھر کے اندر یہ شکل 8ویں میں ہو تو آپ کا قرض اگر آپ کے اوپر ہے تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ 9ویں گھر کے اندر آ جائے گی تو سفر نقصان دے گا، لمبا جو سفر ہے وہ نقصان دے گا اور خاصا زیادہ نقصان دے گا۔ بیرون ملک نہ جایا جائے تو بہتر ہے۔ والدہ سے تعلقات ہیں تو وہ خراب ہو جائیں گے، اور اگر اس سے کوئی امید ہے تو وہ برآوری نہیں ہوگی، امید آپ کی پوری نہیں ہوگی، یعنی والدہ کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی مایوسی ہوگی۔ اب 11ویں گھر کے اندر اگر یہ شکل آئے، دوستوں سے تعلقات خراب ہونے کی دلیل ہے، دوستوں سے تعلقات خراب ہونے کی دلیل ہے۔ 12ویں گھر میں یہ شکل آئے گی تو آپ کا جو قیدی ہوگا وہ رہا ہو جائے گا، لیکن کیونکہ یہ منقلب ہے، کیونکہ 12واں گھر قیدی کا ہے نا، دوبارہ گرفتاری کے چانسز زیادہ ہے، مقدمہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی قیدی ہے وہ بیل پہ رہا ہو جاتا ہے تو وہ مقصد ہے کہ عارضی طور پر ہوگا، اس کی بیل ریفیوز ہو جائے گی، وہ دوبارہ قید ہو جائے گا۔ یہ اس شکل کے بارے میں نے آپ دوستوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، جو آپ کے کون سی گھر میں آئے گی تو اس کا کیا حکم لگے گا، یہ آپ کے سامنے سارا اس کی منصوبیات آپ کے سامنے پورا نظام لکھ دیا۔ کیمرہ اصل میں جب میں نے ہل جاتا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں میرے دوستوں کو سب سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔